یہ بیٹا میرے دل کے بہت قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے سمیت آپ سارے میزبان ہیں اور یہ بچہ آیا ہے بیلجیم سے. میں نے قرآن کو بڑی ترتیل سے پڑھا ہے, بڑی تجوید کے ساتھ پڑھا ہے. آگے حکم مجھے آپ کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, آج 15 حفاظ. آپ یوں سمجھو کہ 15 اجتماعی شادیاں ہوں تو کتنی رونق ہوتی ہے بھائی. چونکہ وہاں پہ یورپ کا رول یہ ہے کہ اس مسجد میں جو امام ہوگا نیٹو ہونا چاہیے, مقامی, یہاں کا مقامی ہوگا. فرشتے کتنے قریب آتے ہوں گے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں حصول دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام معزز مہمانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں اور اس پروقار محفل میں شرکت کی ہے. یقیناً یہ باعث اجر ہے. الحمدللہ قرآن پاک کی تکمیل کا وہ موقع ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, آج 15 حفاظ. آپ یوں سمجھو کہ 15 اجتماعی شادیاں ہوں تو کتنی رونق ہوتی ہے بھائی. تو 15 اجتماعی شادیوں پہ کتنے مہمان ہوں گے, کتنی گیدرنگ ہوگی, کتنی رونق ہوگی. آج کی گیدرنگ اصل فرشتوں کی گیدرنگ ہے. ایک حافظ قرآن کا وقار, اس کی عظمت, اس کی شان, اس کی شوکت کو دنیا کا کوئی انسان ماپنے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے. الفاظ کے لیے کوئی تلفظ کی ادائیگی کے لیے الفاظ نہیں ہے. ایک حافظ قرآن پوری دنیا سے آلہ ہے. آپ سوچے تو صحیح کہ جس محفل میں 15 حافظ قرآن ہوں, اللہ کی رحمت کتنی برستی ہوگی, فرشتے کتنے قریب آتے ہوں گے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں حصول دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں. فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بتاؤ اگر یہ سورج آپ کے گھروں میں لا کر رکھ دیا جائے آپ کے گھروں کا کیا حال ہوگا. کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک حافظ قرآن کی عظمت, عزت آفتاب کی عظمت اور روشنی سے بھی زیادہ ہے. میرے محترم دوستو, تمام وہ والدین کے جن کے بچے ان 15 بچوں میں شامل ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو, اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کریں. ربا میں تو اس قابل نہیں تھا, تیرا انتخاب ہے, تو نے چنا. اے اللہ میرے بیٹے کو چنا, کس کے لیے؟ قرآن کے لیے چنا. قرآن کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے آیا. قرآن آسمانی کتابوں کی طرح, دوسری کتابوں کی طرح تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, صحیفے ہے, اس جیسی کتاب ہے کہ نہیں, کتاب بھی ہے, کلام بھی ہے. اللہ کا کلام ہے, اللہ کی ذات سے نکلا ہے. جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, میرے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. میں نے قرآن کو بڑی ترتیل سے پڑھا ہے, بڑی تجوید کے ساتھ پڑھا ہے. آگے حکم مجھے آپ کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. امر ہے, آرڈر ہے کہ تم بھی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا, تجوید کے ساتھ پڑھنا. قرآن اللہ کی ذات کا حصہ ہے, اسی لیے بڑے بڑے علماء نے اس پہ کوڑے کھائے, جیلیں برداشت کی اور صعوبتیں برداشت کی. وقت کے بادشاہ نے کہا فتویٰ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی فرمایا نہیں, میں فتویٰ نہیں دوں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, اس لیے کہ مخلوق ختم ہو جائے گی, مخلوق ختم ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل اور عرش کے فرشتے, آسمان, زمین, پہاڑ, ندی, نالے سب ختم, کیونکہ مخلوق ہے. قرآن ختم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. اس لیے فرمانے لگے نہیں, یہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ کا مطلب یہ ہے جس طرح اللہ کی ذات حادث نہیں ہے,
ختم نہیں ہو سکتی، یہ کلام بھی حادث نہیں ہے، ختم نہیں ہو سکتا، یہ قرآن ان 15 سینوں میں اللہ نے اتارا، کہو نا الحمدللہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو میں آپ حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، آپ حضرات کسی بہت بڑے خطیب کا انتظار نہ کریں کہ ملک پاکستان کا کوئی بہت بڑا خطیب آئے گا، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس کو سنیں گے۔ بڑے بڑے خطیب، یہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد طاہر صاحب، صوبائی ذمہ دار پنجاب، پورے پنجاب میں جتنے مدارس چل رہے ہیں ذمہ داری اللہ نے ان کو سونپی ہے۔ قاری محمد شاہد زاہد صاحب ضلع ناروال کے ذمہ دار اور مسئول ہے۔ مولانا یوسف خان صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پروگرام کی زینت بچے بن رہے ہیں، دیکھا آپ نے؟ وہ دیکھا ہمارے نعت خواں کوئی کراچی سے نہیں آ رہے، ہمارے بیان کرنے والے کوئی سندھ سے نہیں آ رہے، انہی بچوں کو تماشا ہے۔ بڑے بڑے علماء ان کو سن رہے ہیں۔ عجب بات تو یہ ہے کہ سماعت ہو رہا ہے، بچہ تقریر کرے گا، بچہ تلاوت کرے گا، بچہ مکالمہ کرے گا، بچہ کوئسچن آنسر کرے گا، بچہ آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سنتے رہیں۔ یہ ہے مکتب کا حسن، یہ ہے مکتب تعلیم القرآن، یہ ہے الحسنین اسلامک سینٹر کی محنت کہ ہمارا ایک ایک بچہ ایسا تراشا ہوا ہیرا ہو کہ جہاں پہ کھڑا ہو امت کی رہنمائی کرنے والا ہو، امت کو ساتھ لے کے چلنے والا ہو۔ تو اب میں دعوت سخن دینے لگا ہوں۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بچے جن کے لیے مجھے خود کھڑا ہونا پڑا، آیا تو میں دعوت دینے کے لیے تھا، ایک الفاظ بولنے پڑ گئے، اصل میں اس کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بیٹا میرے دل کے بہت قریب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے سمیت آپ سارے میزبان ہیں، اور یہ بچہ آیا ہے بیلجیم سے۔ کہاں سے آیا ہے؟ بیلجیم سے حفظ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی پیدائش بیلجیم میں ہے، اس کی فیملی بیلجیم میں ہے۔ مائگریٹ کیا ہے 2-2.5 سال کے لیے کہ اس بچے کو حفظ کروائیں، چونکہ وہاں پہ یورپ کا رول یہ ہے کہ اس مسجد میں جو امام ہوگا نیٹو ہونا چاہیے، مقامی، یہاں کا مقامی ہوگا۔ حالات ایسے خراب ہوئے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، ہندوستان والے، پوری دنیا کے مسلمان مائنس ہو گئے کہ یہاں کا بچہ ہونا چاہیے۔ ان کی چال تھی کہ بیلجیم کا بچہ کہاں حافظ قرآن ہوگا، بیلجیم کا بچہ وہ تو کرسچن ہوگا، عیسائی ہوگا، جو مسلمان بھی ہوگا، متاثر ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائے گا۔ میں اس باپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس نے پوری فیملی کو اٹھایا کہ ہاں اگر یورپ نے یہ رول بنایا ہے تو میں بھی تو آقا مدنی کا ایک ادنا امتی ہوں، میں بھی تو ان کا خادم ہوں۔ پوری فیملی کو اٹھایا، اکلوتا بیٹا ہے، باقی بیٹیاں ہیں، پوری فیملی کو لے کے سمن آباد شفٹ ہوئے اور بیٹے کو یہاں الحسنین اسلامک سینٹر میں داخلے کے لیے جمع کروا دیا۔ اسی ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں۔ جناب انس بٹ صاحب سٹیج کے اوپر تشریف لائیں، خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سنیں۔ یہ لفاظی بڑی آسان ہے میرے دوستو، ہم تو یہاں سے چھوڑ کے کسی کچی آبادی میں مکان نہیں لے سکتے۔ یہ یورپ کی پیداوار، یورپ کا بچہ، وہاں کے ماحول میں رہنے والا، بیلجیم وہاں کی پیدائش، 14-15 سال وہاں پہ گزارے، کتنا مشکل ہوگا سمن آباد میں اس کے لیے رہنا۔ کوئی دوست احباب جو اس کی زبان نہیں جانتے ہیں، اب ہلکی ہلکی اردو سیکھ گیا ہے الحمدللہ۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ مجھ سمیت آپ سارے اس کے میزبان ہیں، مجھ سمیت آپ سارے اس کے، بھئی ہے کہ نہیں ہے میزبان؟ یہ کتنی دور سے آیا ہے، اس کی تلاوت قرآن پاک کو سنیں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے ایمان میں، عمل میں، زندگی میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے والد محترم یہ تشریف فرما ہے بھائی انس انصر صاحب، اللہ ان کو بھی بہترین بدل عطا فرمائے جنہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا۔ یہ تو عشق مصطفیٰ کی انتہا ہے، آج کے دور میں 2026 میں انتہا ہے۔ ان کا کمپیریزن ہمارے سے ہے، کوئی جنید بغدادی سے نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی حسن بصری سے نہیں ہے، انیس سے ہے، آپ سے ہے۔ کیا ہم یہ قدم اٹھا سکتے ہیں؟ ہم تو پاکستان میں رہتے ہوئے بچہ 2-4 انگلش کے لفظ نہ بولے تو روڑ مروڑ کے تو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ارے وہ ٹھوکر مار کے آیا ہے کہ نہیں، بیلجیم میں حافظ قرآن بن کے جاؤں گا، میں عالم اور مفتی بن کے جاؤں گا۔ اس کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی توفیق۔